لیکن جن اپریہنشنز کا رانا صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے ذرا یہ بتا دیجیے, آپ نے کہا میں نے تو, اب یہ فاروق صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کہاں سے آپ کو اطلاع ملی, یا چلے شہباز شریف صاحب کو کہاں سے اطلاع ملی کہ حکومت اپریہنسو ہے اور اپریہنشنز بتا رہی ہے اپنی ان معاملات کے اوپر جو کہ ایک کسی ادارے کے اندر ہو رہے ہیں یا ادارے کے اپنے فیصلے ہیں؟ حکومت کی طرف سے تو ایسا کوئی موقع وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ دانا دوست اور بے وقوف دوست والی مثالیں ہیں. یہ کچھ بے وقوف دوست ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ, اور میں تو یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کچھ ایسے قابل اور بے وقوف دوست ہیں جو کہ دیکھنے میں اور اپنے بیانات میں بہت دانا نظر آتے ہیں اور بہت دانا باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے فلاسفر بھی بنتے ہیں, لیکن وہ ان کا کوئی بھلا نہیں کر رہے. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں بدلیں گی تو سب سے پہلے وہ جہاز کے ٹکٹ پکڑیں گے اور ملک سے فرار ہوں گے. خان صاحب کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ وہ نکل گئے اس ملک سے. میاں صاحب دے کیڑے سمجھدار دوست نے جو لندن بیٹھے ہیں, یہ انہوں کو پوچھنا چاہیے تھا. میاں صاحب جب حکومت میں ہوتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ. میں آج بڑا خوش ہوا ہوں کہ ایک مدبرانہ وائس نون لیگ کی طرف سے آئی, اور میاں نواز شریف صاحب ان کی گفتگو سن کے ضرور سیکھیں گے. میں کبھی نہیں کہوں گا وہ ان کی گفتگو سنیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں منیف صاحب, جو پہلوان اکھاڑے میں ہوتا ہے نا, اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا اس کو کہاں سے لگی ہے. جو باہر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو کہاں سے لگی. آپ کو یہ اب تجربے سے کہہ رہے ہیں, ہم ان کو تجربے سے چیزیں سکھا رہے ہیں, لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر گزری ہے ان کو لگ رہی ہے, ان کو پتہ نہیں لگ رہا ان کو کہاں سے لگ رہی ہے. ویسے بھی حکومت میں کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ گیٹ ٹو پنجابی کہتے ہیں نا تو تھو نہیں لگتی. ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کو کہاں سے لگ رہی ہیں, ان کو مزید تسلی ہو جائے گی ان کو کہاں سے لگ رہی ہیں. یہ فاروق صاحب یہ تو بات مطلب بڑی عجیب انہوں نے کی ہے رانا صاحب. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مدبرانہ سوچ ہے اور بڑی سین وائس ہے, ساتھ ہی انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں. دیکھیں بات یہ ہے, ان کے تو کام ہی ایسے تھے نا, ان کے تو کام ہی ایسے تھے. بندہ کام ایسا ہو تو پھر کہاں سے نہیں لگنے والی ہوتی, پھر چاروں طرف سے لگ رہی ہوتی. پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے عوام لگا گئی ہے. ان کو تو عوام نے لگایا ہے. 30-40 سال جو ہے وہ عوام کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا, اور اس کے بعد پتا چلا جی لندن میں اپنی فلیٹس بن رہے ہیں, اپنی بچوں کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں, عوام کا تو کوئی جو ہے وہ بھلا نہیں ہو رہا. مطلب وہ کلیئر کر دینا عوام نے آپ کو. اور رانجھا صاحب کی جو گفتگو ہے یہ میں خصوصی طور پہ چاہوں گا کہ اس کا کلپ جو ہے وہ مریم صفدر بھی اس کو غور سے سنیں کہ ان کی پارٹی میں سے ایسی وائس سامنے آ رہی ہے, اور نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اس گفتگو کو سنیں. اور یہ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ آج کی بریکنگ نیوز ہے اس شو کی, یعنی کہ اسے سن کر افاقہ ہوگا, کہ افاقہ ہونا چاہیے اس لحاظ سے. کیونکہ آج کوئی اور ہوتا نا رانجھا صاحب کی طرف سے تو وہ کہہ رہا تھا قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ پمپ مار رہا ہوتا نا. رانجھا صاحب جو ہے نا سمجھدار آدمی, کیونکہ یہ باہر بیٹھے ہیں نا, ان کو پتا ہے بھائی جان ہلکے میں جاتے ہیں نا, ان کا ووٹر ان کو بہت ساری باتیں کہتا ہے بغیر کہے بھی بہت باتیں بھی لے کر آئے نا پاکستان. ایک اور بات بتاؤں, یہ مدبرانہ باتیں کہہ رہے ہیں, یہ میری مدبرانہ باتیں سے کچھ سیکھ لیں, سیکھ لو. اور میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی ایک منٹ مجھے ذرا دیجیے, میری بات ختم ہونے نا, آپ کو میں ایک بات اور مشورہ دوں. آپ نے کہا کہ عوام, ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو عقل نہیں آئی. ہاں پنجاب میں تو لٹایا ہے. اگر ان کو بھی عقل نہیں آئی کہ ان کو ابھی عوام نے ان کو بالکل جو جواب دیا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے, وہ ان کو سمجھ نہیں آئی. اور اس کے بیچ میں اگر ابھی بھی ہمارے اکھاڑے سے باہر بیٹھے ہوئے دانا لوگوں سے یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم پاکستان کے اداروں کی اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. لیکن آپ نے کون سا سبق سیکھا ہے رانا صاحب؟ آپ کی قیادت میں لوگ اداروں کے سربراہان کے نام لیتے ہیں, نیم کالنگ کرتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, اور بڑی عجیب اور پوائنٹڈ قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کو بھلا نہیں کرتے کسی کا. دیکھیے ہم ان کو اپنے تجربات سے جو چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارا تو فائدہ ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں, لیکن ہمیں سب سے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تجربہ محسن شاہ نواز رانجھا کا ہے, وہ سیکھ رہے ہیں لیکن کوئی اور نہیں سیکھ رہا. اس وقت میں ان کو ایک چیز بتاؤں گا کہ پاکستان اس وقت انتہائی نازک لمحات میں سے گزر رہا ہے. افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی طرف ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور اٹس اے ویری سیریس ایشو. پوری انٹرنیشنل ورلڈ میں پاکستان کے بارے میں جو ٹاک شوز میں ادھر ادھر جو بڑے بڑے صحافی الفاظ جو حضرات ہیں جو تبصرے وہ کر رہے ہیں, ان تبصروں کی موجودگی میں پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے یا اس کے قریب ترین بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے
پاکستان کے ایسے اداروں کے معاملے میں جو یہ سارے معاملات سالمیت کی ضمانت ہے نا، سالمیت کی ضمانت، اور ساتھ میں جو وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے افغانستان ایک فریش، یہ دنیا کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہی فوج ہے، اور ہمارے جس کے پاکستان کے اوپر بڑے اثرات ہیں اس وقت ایک انتہائی رسپانسبل، وہ خان صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے اپنے منہ سے ہی، اور وہ میری بات انہوں نے درست ثابت کر دی کہ واقعی فقدان ہے لیڈرشپ کا۔ لیڈرشپ کا فقدان اگر ادھر ہے نا رانجھا صاحب، ان کا پاس بھی ہوگا بقول آپ کے، لیکن آپ کے پاس بھی ہے جو آپ کی لیڈرشپ بھی بصد احترام کر رہی ہے، وہ بھی کوئی، میں نے دوبارہ کہوں گا وہ بھلا نہیں کر رہی۔ دیکھیے میں آپ کو نہ اپنا تو نہ ادارے کا، میں ایک بات آپ کو بڑا بڑی بات واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت میں ایک ہی بات دوبارہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان پہ بھارت نے ایئر سٹرائک کی، جب کشمیر کا ایشو ہوا، جب فیٹف کا معاملہ تھا، تب ایک چیز سامنے آنی چاہیے تھی ان کی طرف سے، جس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں، یہ نیشنل کنسنسس بلڈ اپ نہیں کر سکتے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے۔ اس چیز کو اب جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں یا جو کچھ ہو رہا ہے، پوسٹنگ ٹرانسفرز ایک اندر کے معاملات ہیں، انٹرنل میٹرز ہیں، آپ اس بات کے اوپر کیوں لگ رہے ہیں، اس حد تک جا رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر۔ وہ اصل میں پھر تاریخ بھول جاتے ہیں نا، تاریخ بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے سٹنگ ایک آرمی چیف تھے، ان کی موجودگی میں جو ہے ایک آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیا تھا، وہ ان کو یاد نہیں آتا۔ اصل مسئلہ ان کا کیا ہے؟ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ رانجھا صاحب تو جو ہے نا وہ اکیلے میں شیشے کو دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر کیا ایکٹ کر رہی ہے۔ رانجھا صاحب کی باتیں بڑی سین ہے، سن لیں اب وہ کہتے ہیں نا ایک آدھا ہی رانجھا ہوتا ہے نا، باقی تو جو ہے نا، حالانکہ رانجھا سب کا سانجھا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ رانجھا صاحب کی بات پہ ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ فوکس نہیں کر رہی۔ جب افغانستان کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت نواز شریف لندن میں بیٹھے جو ہے وہ محب اللہ جیسے پاکستان کے جو مخالف لوگ ہیں، جو پاکستان کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے تھے، ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور جب ان کے اوپر تنقید ہوئی، بجائے اس کے اوپر کہتے جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ، ان کی ساری لیڈرشپ مریم صفدر سمیت آ کے اس کو گلوریفائی کر رہی تھی، اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور چند روز بعد آپ نے اس تاش کے پتوں کا گھر جو ہے وہ بکھرتا ہوا دیکھا، بالکل جو ہوا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جو ان کا موقف تھا شروع سے 20 سال، وہ ونڈیکیٹ ہوا، سچ ثابت ہوا۔ لہذا ان تمام حساسیت کا، پیچیدگیوں کا، ان تمام چیزوں کا ہمیں ادراک ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ غلطیاں نہیں کر رہے جو ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ 1100 ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ ڈیلی بات بھی کرتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر بھی آ کر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا نا، لوگوں کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہتر بات کون کر رہا ہے۔ بات نہیں کر، دیکھیں آپ نے تو جس طرح اپنے جواب میں کہا کہ دونوں طرف آپ کو یہاں پہ بھی غلطیاں نظر آتی ہیں، آپ نے وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، کیا آپ یہ سمجھیں گے بحیثیت ایک سینئر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے، کیونکہ آپ کی جماعت کی طرف سے اس حوالے سے مکمل خاموشی، بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ اس عام اور سینسٹیو معاملے کے اوپر سیاست کی جائے؟ میں ایمانداری آپ کو بتاتا ہوں، وہ انا کا مسئلہ بنا کر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ انا کا مسئلہ نہ بنائے اور قومی بقا کا یا قومی اداروں کا مسئلہ سمجھے تو یہ کوئی اتنی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایسا نہ بولتے، اور جو بیان دینا ہے تو وہ بھی اس انداز کا ہو کہ سب کہیں کہ یہ ایک عقل مندی کی بات ہے، اشتعال نہیں پھیلا رہے، بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی سمجھتا ہوں ایماندارانہ بات، افغانستان کا جو صاحبان بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، پرامن افغانستان، پرامن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میں ایک ایماندارانہ منیب آپ کو بتا رہا ہوں، جو توقع ہے وزیر اعظم صاحب سے، جو توقعات قوم کو تھیں اب نہیں ہے، اب ان کے بیانات سے نہیں ہوگا۔ بڑا عرصہ گزر گیا، انہوں نے کیا کچھ دیا ہے وہ آج تک نہیں بتایا، اگر کہتے ہیں یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایماندارانہ بات، انہوں نے منصب کو انجوائے ضرور کیا ہے اور کر رہے ہیں، منصب کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس منصب کی جو تقاضا ہیں وہ خان صاحب پوری نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے وزراء، ان کے ساتھی وہ تو کریں گے نا، ٹھیک ہے، ان کی بقا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن یہ منصب سے بقا کی ذمہ داری نہیں پوری، انجوائے کر رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں وزارت عظمہ کی کرسی کا۔ یہ خطرناک ہے، خطرناک ہے، یہ خطرناک، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے فاروق صاحب ہاں یا نہ میں پھر جواب دے دیں، یعنی کہ کوئی مسئلہ سرے سے تھا ہی نہیں
اور اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو حل ہو چکا ہے بھائی ایسے دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ باہر سے بیٹھ کر جو عبداللہ دیوانے کی طرح جو ہے وہ تانے دیتے رہیں گے تو پھر فائدہ کوئی. عبداللہ دیوانہ ہو یا ہمارے وہی تو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیوانے تو یہ بنے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دیوانے بن چکے ہیں. اب یہ دیکھیں اتنی معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے اور آپ بھی اپنے ذہن کو کھنگالیے کہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ رانجھا صاحب دے رہے ہیں فاروق حبیب صاحب کی جماعت کو. یہ تو نے دیوانہ بنایا تو دیوانہ بنا نا.